چھوڑ دیا تھا مسجد حرام کی طرف، جہاں بھی ہوں اسی کی طرف حکم دیا گیا ہے۔ اگلی آیتوں میں کہا گیا ہے ہم نے جن کو کتاب دی تھی وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں کہا گیا ہے کہ ہر جماعت کے لیے ایک رخ بتایا گیا ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اس مقام سے نکلو، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، تمہیں مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، ایسا ہی تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے، تمہارا تزکیہ کرے۔ اللہ نے اگلی آیتوں میں کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد کی آیتوں میں کہا گیا ہے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلات کے ذریعے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو شعور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش ہوگی کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، مالوں میں کمی سے، جانوں میں اور پھلوں میں کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں سے جن کی پہچان یہ ہے جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہیں پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد کی رکوع میں کہا گیا ہے صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جو حج کا ارادہ کرے یا عمرہ کرے تو ان کے درمیان طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو بت وہاں تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اب وہاں پاکی صفائی ہو چکی ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو چھپائے گا ان پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں اور واضح کر دیں تو میں ان پر متوجہ ہوں گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے ان پر خدا کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، نہ مہلت دیے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اللہ کے